لو مدینے میں سید کو اب بلا لو مدینے میں سید کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تمہیں ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال میں تمام علوم اسلامیہ کی تکمیل کر کے درس و تدریس و وعظ و نصیحت، فتویٰ نویسی اور علم دین کی خدمت میں مشغول تھے۔ شمس تبریز کو ان کے شیخ کمال الدین جندی نے حکم دیا کہ روم جا کر ایک دل جلے کو روشن کراؤ۔ وہ حکم سنتے ہی دیے رات کے وقت ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ سامنے ہی بلند چبوترے پر شہر کے بڑے لوگ تفریح کے لیے بیٹھتے تھے۔ حضرت شمس بھی اسی چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے۔ مولانا روم نے یہیں ان سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ دونوں بزرگ 6 مہینے تک صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں مجاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ پڑھانا چھوڑ کر شمس کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے۔ پورے شہر میں شور برپا ہو گیا کہ ایک دیوانے نے مولانا پر ایسا جادو کر دیا کہ اب وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ شمس تبریز فتنے کے خوف کی وجہ سے وہاں سے نکل کر دمشق چلے آئے۔ جدائی کے اس غم میں جلال الدین رومی کسی سے کچھ نہیں بولے تھے۔ جب بھی کبھی زبان کھلتی تو اشعار پڑھتے، تو شاگرد ان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جب جمع ہو کر یہی اسوار جمع ہوئے تو اس کا نام مثنوی بن گیا، جن کے ذریعے عقائد و کلام کی بحث، معجزات، تصوف، توحید و عبادت، فلسفہ و اخلاق اور سائنس جیسے علوم کی دلکش انداز میں تشریح کی گئی ہے۔ ان علوم سے پتہ چلتا ہے کہ مثنوی مولانا روم صرف تصوف ہی کی کتاب نہیں، بلکہ علم کلام کا بہترین مجموعہ ہے۔ بالآخر 5 جمادی الثانی سن 672 ہجری میں اتوار کے دن علم کا یہ آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ یعنی ظاہری علم ہونے کے باوجود آدمی کو پیر کی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے نامور وہ گھٹنا ٹیک دیتے ہیں اور باطینی
سلوک کے لیے، منزل کے لیے مرشد کامل کی بیعت کرتے ہیں. اور جو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں. خیر یہ یہاں کوئی بات کا موضوع نہیں ہے، مگر ایسے ہی دو بات کہہ دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں. اچانک ان میں سے تسبیح کی آواز آنے لگی جس کو ساری مجلس سن رہی تھی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح کنکریاں پڑتی رہی. لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دی تو کنکریوں میں سے تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی. کتاب دلائل النبوت للاصحاف یعنی 327 روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائیں اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی، پھر بھی اس کو جماعت ہی کا نماز کا ثواب ملے گا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے. کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 564 روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ترجمہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا. کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 4681 روایت حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 14. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں تم کو دنیائی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکہ باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں شامل ہو جائے. قرآن پاک سورہ فاطر آیت نمبر 5 اور 6. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو تمہارے منہ پر مہر لگائی جائے گی اور آدمی سب سے پہلی چیز جو بات کرے، آدمی کی
جو سب سے پہلی چیز جو بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ کتاب احمد حدیث نمبر 19522، روایت حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلی چیز بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ ران کا معنی یہ ہے، گجراتی والوں گجراتی کے لیے ساتھر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انار کو اس کے اندرونی چھلکے کے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ علامہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 22726، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کرے اور تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2169، روایت حضرت حذیفہ بن یامان رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی کل وقت و حین